الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا موضوع ہے واقعہ کربلا۔ کربلا کے واقعے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اخیر میں جو اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو نامزد کیا خلافت کے لیے، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ دیکھیے، ایک بہت بڑا اعتراض صحابی رسول پر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیوں نامزد کر دیا جبکہ ان سے افضل لوگ موجود تھے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ کبھی بھی اسلامی تاریخ میں کبھی بھی عہدے فضیلت دیکھ کر نہیں دیے گئے ہیں۔ کبھی بھی عہدہ دیتے وقت صلاحیت، اہلیت اور مصلحت ساری چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں۔ اگر فضیلت دیکھ کر عہدہ دینا ہوتا تو وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر اجماع ہے کہ اس امت میں نبی کے بعد انہی کا درجہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ بعد کے لوگوں کی اپنی باتیں، اپنی گپ شپ ہے کہ ابو بکر سے بھی افضل کوئی ہو سکتا ہے، لیکن صحیح بخاری وغیرہ کی واضح حدیثیں پوری امت کا اجماع اتفاق ہے کہ نبی کے بعد اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق۔ تو اگر فضیلت دیکھ کے عہدہ دینا ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وفات رسول کے بعد فوراً خلیفہ بن جاتے، لیکن صرف فضیلت نہیں دی گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ کی اہلیت، صلاحیت سب کچھ دیکھی گئی۔ ان سے زیادہ متقی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ ان سے بڑا کوئی مدبر اور مشکل سے مشکل حالات کو ہینڈل کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور آگے آنے والے وقت نے بتا دیا کہ فتنے ارتداد کو کیسے ہینڈل کیا انہوں نے۔ جب زکوٰۃ کے منکرین آئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نے کہہ دیا کہ یہ تو اپنے لوگ چلے جائیں گے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ چٹان کی طرح ڈٹے رہے، پروف کر دیا انہوں نے کہ ان سے بڑا مدبر کوئی نہیں تھا۔ اور دین کی بالادستی وفات رسول کے بعد جذباتی باتیں ہونے لگی کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، سارے صحابہ کنفیوز ہیں۔ اسی شخصیت نے آگے بڑھ کے خطبہ دیا اور سب کے دلوں میں قرآن کو زندہ کر دیا۔ ایسے کئی حالات آئے، آپ دیکھیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اس سچویشن کو ہینڈل نہیں کر سکتا تھا۔ حالات نے بتایا کہ صرف فضیلت کا مسئلہ نہیں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ اہلیت بھی تھی۔ آپ دیکھیے کتنا جذباتی موڑ تھا کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی ہیں وراثت میں اپنے والد کے حصہ مانگنے کے لیے، بلا کسی خوف کے اور بلا چونچرا کہہ دیا ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اہل بیت کی محبت پر، ان کی مانگ پر، ان کے جذبات پر دین کو اوپر رکھا، اتباع رسول کو اوپر رکھا۔ حالانکہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ وراثت بٹنے کے بعد ایک نانی آتی ہے تو ابو بکر صدیق دوبارہ بانٹ کے اس کو حصہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بعد دلیل بھی نہیں ہے، صحابہ دلیل دیتے ہیں 1/6 دیتے ہیں، تو ایک معمولی فیملی آ کے وراثت میں ڈیمانڈ کرتی حصہ دے دیتے ہیں، اتنی پاورفل فیملی آ کے ڈیمانڈ کرتی نہیں دیتے ہیں، کیونکہ دین سب سے زیادہ سب سے آگے ہے، سیاست سے، محبت سے، شخصیات سے اوپر ہے دین۔ تو حقیقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ کا کوئی بدیل نہیں ہے، سیاست میں بھی، اس معاملے میں بھی ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ پھر انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، یقیناً ان کے بعد وہ فضیلت میں بھی ہیں اور تدبیر میں بھی ہیں، امور سیاست میں بھی۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ کی شہادت کے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نامزد نہیں کیا، 6 لوگوں کا نام نہیں لیا، کہا یہ 6 عشرہ مبشرہ میں سے جو 6 لوگ، ایک اور تھے رشتہ دار، ان کو کنارے کر دیا۔ لیکن عثمان بن عفان کا نام کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ پوری امت کا اتفاق تھا کہ تیسرے نمبر پر یہی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے بھائی،
کہ پہلے نمبر پہ ابو بکر صدیق، دوسرے پہ عمر فاروق اور تیسرے پہ عثمان. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے نمبر پہ ہونے پہ کسی کا کوئی اختلاف ہے نہیں. تو پھر 6 لوگوں کی کمیٹی کیوں؟ کیونکہ صرف فضیلت کافی نہیں ہے خلیفہ بننے کے لیے، اور بھی کچھ چیزیں دیکھنی ہوتی ہے. تو عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا جب مطالعہ ہوا، غور و فکر کیا گیا، عبد الرحمن بن عوف نے ان کو چنا خلافت کے لیے، بخاری کی روایت ہے، تو ہر چیز دیکھ کے فضیلت بھی دیکھا اور وہ امور سیاست بھی، اور حقیقت میں وہ بھی پورے اترے. بلوائیوں نے جس طرح سے آتنک مچایا تھا، اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا، اپنی جان دے دیا لیکن خون خرابہ نہیں ہونے دیا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو فضیلت میں بھی آگے تھی، اور امور سیاست میں مہارت، مصلحت، دور اندیشی سب میں وہ آگے تھی. میں کہہ یہ رہا تھا کہ اسلامی تاریخ میں کبھی بھی عہدہ فضیلت دیکھ کر نہیں دیا گیا. یہ اتفاق تھا کہ ابو بکر صدیق فضیلت میں بھی سب سے آگے اور امور سیاست میں مہارت میں بھی سب سے آگے. یہ اتفاق کی بات ہے، لیکن فضیلت دیکھ کے عہدہ کبھی بھی نہیں دیا گیا، کسی کو نہیں دیا گیا. جنگ میں کمانڈر کون ہوا کرتے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں، بعد میں بھی بہت دیر تک کون ہوا کرتے تھے؟ نہ معلوم ہے؟ ہاں، خالد بن ولید. کیا وہ سارے صحابہ کرام سے افضل ہوتے تھے؟ یعنی اس فوج میں جتنے لوگ شریک ہوتے تھے، کیا سب سے زیادہ جانکار، عالم، فاضل ہوئی تھے؟ نہیں. وہ ٹیلنٹ، ان کی وہ صلاحیت، ان کی وہ حکمت عملی، وہ خالد بن ولید رضی اندر بہت زیادہ تھی. اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، لیکن فضیلت میں ان سے بڑے بڑے لوگ تھے. حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد معاملات کو لے کر جب ان کو ہٹایا تھا، معزول کیا تھا، تو ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ ان سے مشورہ لیتے تھے. بھائی وہ عمر نے ہم کو بنا دیا، لیکن بھائی آپ ہی بڑے ہو، آپ ہی بتاؤ کیسے کیا کرنا ہے. ہاں؟ تو کبھی بھی عہدہ فضیلت دے کر کسی کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا کسی بھی دور میں. معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو اس سے پہلے ایک بھیانک مرحلہ گزر چکا امت کے سامنے. خون خرابہ ہوا، اتنی جانیں گئی، بزرگ ہستیاں قربان ہوئیں. اس کے بعد 20 سال تک امن و امان قائم رہا. 20 سال تک عالم اسلام نے اسلام کو پھلتے پھولتے پوری دنیا میں فروغ پاتے دیکھا ہے. پوری امت نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے. اس 20 سال کے بعد پھر اختلاف شروع ہو جائے اور یہ جو اجتماعیت ہے مسلمانوں کی یہ ٹوٹ جائے. معاویہ رضی اللہ عنہ ایسا نہیں چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ اجتماعیت ٹوٹنے نہ پائے. اس لیے انہوں نے کس کو بنایا؟ یزید بن معاویہ کو. کیونکہ یزید بن معاویہ کو آزما چکے تھے، وہ پہلے قسطنطنیہ کے محاصرے پر بھیج چکے تھے، جہاں زندہ واپس آنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. سپر پاور طاقت تھی اس ٹائم. بھڑا دیا اپنے بیٹے کو. اتنے بڑے امتحان میں کامیاب ہو کے لوٹا اس کا بیٹا. یہ معمولی کام نہیں تھا، بہت دل گردے کا کام ہے. آج آپ جا کے لڑکے دیکھو، سپر پاور اس زمانے کی سپر پاور طاقت تھی، اور معاویہ کا بیٹا جا کے ٹکرا گیا. یہ صلاحیت، یہ بے خوفی، یہ جرات، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل شام کا پورا سپورٹ. شہادت عثمان کے بعد اہل شام بہت مایوس ہو چکے تھے، وہ کسی اور پر مشکل سے بھروسہ کر سکتے تھے. اس لیے معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اگر یہ امت اور اہل شام سب سے بڑا ان کا رول تھا کسی بھی حکومت کو باقی رکھنے میں، اگر یہ کسی کے خلاف ہو جاتے تو حکومت ڈگمگا جاتی. چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو گئے اہل شام. کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اہل شام کا پاور کتنا ہے، ان کا اثر و رسوخ کتنا ہے. اب اگر اہل شام نہیں چاہتے کہ اس فیملی سے ہٹ کر کوئی خلیفہ بنے، اس کو سپورٹ نہیں مل پائے گا، تو پھر وہ خلیفہ کیا کر سکتا ہے جب اس کو سپورٹ نہیں ملے گا تو. لیکن یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا کہ یہ جو اجتماعیت ہے یہ باقی رہے گی. اگر کوئی خطرہ آیا بھی تو اجتماعیت نہیں ٹوٹنے پائے گی. ان کو اتنا کانفیڈنس تھا، بھروسہ تھا معاویہ رضی اللہ عنہ. یہ سب دیکھ کے انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا، وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، مشورہ کر کے. اتنے بڑے پیمانے پر مشورہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا جتنا یزید کو نامزد کرتے وقت انہوں نے ایک ایک لوکیشن پہ جا کے، ایک ایک علاقے میں جا کے بات چیت کیا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے. تب ان کو نامزد کیا، ایک ایک کو کنونس کیا. کوئی زبردستی نہیں کی، سب جھوٹی باتیں ہیں کہ تلوار اٹھائی، یہ کیا، سب بیکار کی باتیں.
اور آج بھی دیکھ لیں ہمارے یہاں جو مساجد ہے، ہم مسجد کے لیے صدر کس کو چنتے ہیں؟ جو ہمارے ایریا کا سب سے بڑا تہجد گزار ہوتا ہے، ہاں؟ سب سے بڑا نیک ہوتا ہے، سب سے زیادہ روزے دار ہوتا ہے۔ ہماری مساجد جو روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ ہوتی ہیں، آج ہم اگر اس کا کوئی ذمہ دار چنتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اس ذمہ داری کو سنبھال سکتا کہ نہیں، مینج کر سکتا کہ نہیں۔ اگر اس علاقے کا، ہمارے علاقے کا کوئی نیک ترین انسان ہے، اگر وہ مسجد کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا، ہم اس کو نہیں دیتے۔ ایک بسا اوقات فاسق فاجر شخص کو مسجد کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی ایسا نیک بندہ نہیں ہے جو اس کو سنبھال سکے۔ مسجد کو چیلنجز آتے ہیں نا مساجد میں، کبھی کسی نے حملہ کر دیا، کوئی کیس کر دیا، کوئی معاملہ، کون سنبھالے گا اس کو؟ اس لیے پورے ہندوستان میں جا کے دیکھ لیے، مساجد کی جو ذمہ دار چنے جاتے ہیں، ان کی تقویٰ کو دیکھ کے نہیں چنے جاتے ہیں، وہ یہ عہدہ نبھا سکتے کہ نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو ہم کس منہ سے معاویہ پہ اعتراض کریں گے؟ خود ابھی ہم وہی کر رہے ہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ وہ درست تھا، اور اس کے نتائج بھی ہم کو دیکھنے کو ملے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیکھو یزید کو نامزد کیا، لیکن اس کے بعد میں واقعہ پیش آیا کربلا کا، واقعہ پیش آیا ہررا کا، یہ سب واقعات پیش آئے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا خواب کہاں گیا؟ آخر بیٹے کو بنا کے بھی کیا ملا؟ یہ سب کچھ ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر بیٹا نہ ہوتا تو اس سے بڑے بھیانک نتائج دیکھنے کو مل سکتے تھے۔ یہ سب ہونے کے باوجود بھی امت ٹوٹی نہیں ٹوٹی، اجتماعیت چٹان کی طرح کھڑی رہی۔ کربلا ہوا، ہررا ہوا، کچھ بھی ہوا، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ کیسے بھی حالات ہے لیکن حکومت ٹوٹی نہیں ٹوٹی۔ کچھ بھی ہو گیا لیکن حکومت، عالم کفر پر حکومت کا رعب برقرار ہے، حکومت چٹان کی طرح کھڑی ہے، اس کا کچھ بھی ضرورت نہیں۔ تو معاویہ اپنے ارادے میں کامیاب، جو سوچا تھا ویسے ہی ہوا۔ ہم کہتے اتنے بڑے بڑے واقعات پیش ہے، ارے بھیا کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں کتنے بڑے واقعات پیش آتے، اس سے بھی بھیانک موڑ آ سکتا تھا، لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا حکومت کے کنٹرول میں رہا۔ عالم اسلام کی عزت، آبرو، پاور، طاقت وہ ڈیمیج نہیں ہوئی۔ سمجھ رہے؟ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ دور اندیشی کہ انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کیا، اور جب تک یزید زندہ رہا حکومت ٹوٹنے نہیں پائی۔ کوئی شخص پروف نہیں کر سکتا کہ حکومت ذرا سا بھی ادھر سے ادھر ہوئی۔ یہی مقصود ہوتا ہے سیاست کا، کہ ہماری اجتماعیت، ہماری طاقت، ہماری شان، ہماری آن بان ہے حکومت، وہ مضبوط رہے۔ باقی اپنے مسائل حل ہوتے رہے، لیکن حکومت ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے، ہمارا رعب، ہماری بالادستی برقرار رہنی چاہیے۔ تو یہ سب کچھ دیکھ کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا، اور ہم مانتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ بھی درست تھا، اور آگے چل کر بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ ان کی امید کے خلاف گیا۔ ان کا ٹارگٹ تھا حکومت ٹوٹنے نہ پائے، اس میں وہ کامیاب۔ باقی کسی نیک آدمی کو آپ بنا دیں اور حکومت مینج نہ کر پائے تو کیا ہوگا؟ کوفہ میں عہد فاروقی میں سعد بن ابی وقاص کو امیر بنایا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنے نیک آدمی ہیں، مبشر بالجنہ ہے، جنتی صحابی ہیں، لیکن لوگوں نے شکایتیں کرنا شروع کر دیا، معزول کر دیا عمر رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد ان کی جگہ پہ جس کو بھیجا وہ ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، صحابی ہیں لیکن ان سے کمتر ہے۔ مصر میں انصار کے سب سے بڑے آدمی کون تھے؟ نام پتہ ہے؟ انصار میں ایک بہت بڑی ہستی تھی، بلکہ ان کو خلیفہ بنانے کی بھی بات ہو رہی تھی وفات رسول کے بعد۔ کیا نام ہے ان کا؟ وہ تو مہاجر عبد الرحمن بن عوف، مکہ سے آئے تھے وہ، انصار میں سے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑی ہستی۔ ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں، قیس بن سعد بن عبادہ۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مصر کا گورنر بنایا تھا۔ وہاں حالات کنٹرول نہیں ہو سکتے، ان کو ہٹا کے کس کو بھیجا؟ مالک اشتر کو، جو اس زمانے کا سب سے بڑا دہشت گرد تھا، سب سے بڑا آتنکی تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے میں شریک تھا، صحابی کو ہٹا کے ان کو بھیجا، وہ بھی مارا گیا۔ پھر محمد بن ابی بکر کو بھیجا، وہ بھی قتل عثمان میں شریک تھا۔ تو کیا دیکھا؟ فضیلت۔ ارے اتنا بڑا مجرم، فاسق فاجر، مالک اشتر فاسق فاجر،
محمد بن ابی بکر فاسق فاجر دونوں میں سے کوئی صحابی نہیں ہے، اتنا بڑا ان کے ہاتھوں پہ عثمان کا خون لدا ہوا ہے، لیکن سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے انہی کو لگایا گیا۔ یزید تو ہزار گنا بہتر ہے مالک اشتر سے، محمد بن ابی بکر سے، ان دونوں سے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے کہی کہ یزید کو جو نامزد کیا اس کے پیچھے معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوئی بدنیتی نہیں تھی۔ اس کے بعد ہوا کیا، یزید کو نامزد کرنے کے بعد سارے لوگوں نے تسلیم کر لیا، صرف دو صحابی تھے جنہوں نے اعتراض کیا تھا لیکن کوئی بغاوت نہیں کی تھی، ایک تھے عبد الرحمن بن ابی بکر اور ایک تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ اور یہ اعتراض بھی اس لیے نہیں تھا کہ یزید برا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، مسئلہ یہ تھا کہ یہ موجودہ خلیفہ کا بیٹا ہے بس، اور کچھ یعنی آئین سے اختلاف تھا، دستور سے اختلاف تھا، شخصیت سے اختلاف نہیں تھا، سمجھ رہے؟ یزید بن معاویہ کی شخصیت سے اختلاف نہیں تھا، یہ جو آئین بنایا جا رہا ہے، یہ جو دستور، یہ جو نام ولی عہدی کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے، اس پوائنٹ پر اختلاف تھا۔ یزید کی شخصیت کو لے کے کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی پروف نہیں کر سکتا کہ یزید کا کوئی کچھ ہوتا تو صحابہ کرام فوراً کھڑے ہو کے ٹوک دیتے، لیکن جتنے لوگوں نے اعتراض کیا کسی نے یہ نہیں کہا کہ یزید برا ہے، حکومت کے لائق نہیں ہے، یہ وہ نا، ایک آواز بھی کوئی نہیں دکھا سکتے، صرف یہ کہا گیا کہ بھئی موجودہ خلیفہ کا بیٹا، کہیں یہ دستور نہ چل جائے آگے، ایسے ہی نہ ہونے لگے۔ لیکن بہرحال معاویہ کا فیصلہ تھا، مشورے تائید ان کو حاصل تھی، اس لیے سارے صحابہ کرام نے اس کو تسلیم کر لیا۔ جن لوگوں نے نہیں تسلیم کیا تھا، دو لوگوں نے، انہوں نے بھی کوئی ہنگامہ نہیں کیا، کوئی بغاوت نہیں، کچھ نہیں، بس اپنی رائے دے دی، اپنا اوپینین دے دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ اب جب یزید کا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، تو جو یہ طے ہوا تھا نا کہ ان کے بعد یزید خلیفہ بنے گا، تو یزید بن معاویہ خلیفہ بن گئے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے کربلا کا واقعہ شروع ہوتا ہے، مدینہ سے یزید کے خلیفہ بننے کے بعد، اور کربلا پہ جا کے یہ واقعہ ختم ہوتا، مدینہ سے کربلا تک کی یہ پوری کہانی، یہ پورا واقعہ ہے۔ اس پورے واقعے کو، واقعہ کربلا کو ہم 5 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ کہ یزید خلیفہ بنا تو اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے، تو جب مدینہ میں تھے کیا ہوا؟ واقعے کا اگلا حصہ ہے جب حسین مکہ آ جاتے ہیں، تو مکہ آتے ہیں تو کیا ہوا؟ واقعے کا تیسرا حصہ ہے جب حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جانے لگتے ہیں۔ واقعے کا چوتھا حصہ ہے جب حسین رضی اللہ عنہ دمشق یزید کے پاس جانے لگتے ہیں، اور واقعے کا 5واں حصہ ہے جب کربلا میں ان کو روک لیا جاتا ہے اور وہیں پہ ان کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ 5 پڑاؤ ہیں اس واقعے کے، یہ 5 پارٹ ہیں اس واقعے کے، ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ، یزید خلیفہ بنتے ہیں، سارے سب کے سب لوگ ان کی بیعت کرتے ہیں، مدینہ میں ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ میں حسین رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی مخالفت کی ہو یا بیعت سے انکار کیا ہو، کوئی سنگل پروف، کوئی ایویڈنس کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ بلکہ صحیح بخاری کی روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، جب وفات شہادت حسین کے بہت بعد میں مدینہ کے کچھ لوگوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی، واقعی کربلا کے بہت بعد کا واقعہ ہے، تو اس ٹائم پہ بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر جو بڑے بزرگ صحابی عمر فاروق کے بیٹے ہیں، بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 7111 کہا کہ انا قد بایعنا هذا الرجل على بیع اللہ ورسولہ، عبداللہ بن عمر نے روکا مخالفین کو، کہا بیعت مت توڑو، ہم نے اس شخص کی یعنی یزید کی بیعت اللہ اس کے رسول کی بیعت کی ہے، اللہ اس کے رسول کے نام پہ بیعت کی ہے۔ انا قد انا مطلب ہم یعنی اہل مدینہ، ہم نے یزید کی بیعت کی ہے، ہم اسے توڑ نہیں سکتے۔ عبداللہ بن عمر سارے مدینہ والوں کو کیا بول رہے ہیں کہ ہم تو بیعت کر چکے ہیں، یہ ایک صحابی کا اسٹیٹمنٹ ہے، ان کا بیان ہے کہ ہم بیعت کر چکے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ مدینہ کے کسی بندے نے بیعت نہیں کیا، کسی شخص نے بیعت نہیں کیا، صحابی یا غیر صحابی، تو آپ کو الگ سے پروف دینا پڑے گا، کیونکہ صحابی کا بیان موجود ہے ہم بیعت کر چکے ہیں، تو کون ہے جس نے بیعت نہیں کیا؟ کیا پروف ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہیں کیا، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کہاں لکھا ہے؟ کہیں نہیں، کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ مدینہ میں ہوتے ہوئے حسین رضی اللہ نے بیعت نہیں کی تھی۔ آپ تاریخی روایت دیکھیں گے ضعیف روایتوں میں، تو اس میں بھی ایسی کوئی واضح بات نہیں ملتی، بلکہ
تبری کی ایک روایت ہے، صحیح نہیں ہے، ضعیف روایت ہے۔ اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ مدینہ میں آتے ہیں حسین رضی اللہ کے پاس اور بیعت کا مطالبہ کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں اما ما سألتنی من البیعۃ فإن مثلی لا یؤتی بیعۃ سرا۔ حسین رضی اللہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے اکیلے میں کیوں بیعت لے رہے ہو، بیعت لینا ہے تو لوگوں کو جمع کرو، سب کے سامنے بیعت کرتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ بھئی اگر مان لو 2 آدمی حسین رضی اللہ کی بیعت لے لیتے تو بھی لوگ باتیں بناتے کہ حسین مخالف ہیں، یہ ہوئے، تو حسین رضی اللہ نے کہا کہ بھئی ایک مجمع اکٹھا کرو، سب کے سامنے میں بیعت کرتا ہوں، مقصد یہ ہے کہ پھر کوئی بات ڈھکی چھپی نہ رہ جائے۔ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ کی بیعت نہیں کی تھی شروع میں 6 مہینے تک۔ اب بیعت نہ کرنے کا مطلب نہیں کہ ان سے خلاف تھے، کچھ نہیں کیا، ضروری بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے خلیفہ کو ماننا، ایک ہوتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا، رسم بیعت۔ تو رسم بیعت ضروری نہیں ہے، اصل ہے خلیفہ کو مان لینا۔ اگر خلیفہ بننے کے بعد کسی نے مان لیا، مطلب کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی مزاحمت نہیں، کوئی وائلنس نہیں، تو سمجھو اس کی بیعت ہو چکی ہے۔ یہ تو ایک اضافی چیز ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ رکھنا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ کے خلیفہ بننے کے بعد کوئی وائلنس نہیں، کوئی مخالفت نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کسی طرح کی کوئی مطلب ان کے خلاف کمنٹ نہیں، اس کا مطلب وہ مان چکے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو بدگمانی ہوئی کہ شاید علی خلاف ہیں، تو علی نے کیا کیا، سب کا مسجد میں سب اکٹھا ہو، سب کے سامنے کرتے، تو سب کے سامنے انہوں نے وہ رسم ادا کی، سب کی زبان بند ہو گئی۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہماری بیعت لینی ہے تو ایک مجمع اکٹھا کرو، 2 لوگوں کے سامنے کر بھی لیا تو کہاں لوگوں کو پتہ چلے گا، تو سب کو اکٹھا کرو، ہم بیعت کر لیتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، اگلے دن آپ آنا۔ اگلے دن حسین رضی اللہ پورا دن انتظار کرتے رہے، کوئی آئے نہیں، حکومت میں کوئی بندوبست ہی نہیں کیا، وہ کہیں اور بزی ہو گئے۔ پھر اس کے اگلے دن حسین رضی اللہ مکہ چلے گئے۔ اب اس میں حسین رضی اللہ کی کیا غلطی ہے، کچھ نہیں۔ اس ٹائم جو ہے عمرے کا موسم چل رہا تھا، سب لوگ جا رہے تھے عمرہ کرنے، یہ بھی چلے گئے۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیعت سے فرار اختیار کر کے بھاگنے کے لیے مکہ چلے گئے تھے، معاذ اللہ۔ یعنی حسین رضی اللہ کو آپ ایک طرف کہتے ہو بڑے بہادر ہیں اور پھر کہتے ہو کہ بیعت سے بھاگ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بھاگ کے کہاں جائیں گے، مکہ، وہاں بھی یزید کی حکومت ہے۔ عربی مدینہ میں یزید تھوڑی بیٹھا ہوا ہے، یزید کا آدمی ہے نا، تو مکہ میں بھی تو یزید کا حاکم ہے، تو یہ کوئی بھاگنا ہوتا ہے؟ ہاں، اس کو بھاگنا کہیں گے؟ یہ بھاگنا نہیں ہے، مکہ عمرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں، حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا خیال رکھنا چاہیے۔ جتنے لوگ بھی مکہ جاتے تھے مدینہ سے عمرہ کرنے جاتے تھے، وہ بھی رجب کا مہینہ تھا، وہ اس میں بڑی تعداد جاتی تھی، تو حسین رضی اللہ عنہ بھی گئے مکہ۔ تو بہرحال یہ مدینہ کا معاملہ ہے کہ جب تک مدینہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بیعت کی مخالفت کی ہو، یزید کے خلاف کوئی ٹپنی کی ہو، کچھ کہا ہو، کوئی پروف نہیں ہے۔ تاریخ کو دیکھیں، یعنی صحیح روایتوں میں کوئی پروف نہیں۔ عبداللہ بن عمر کا قول اشارہ کرتا کہ سب بیعت کر چکے تھے اور اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تاریخ میں جو ملتا ہے کہ ان سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، انہوں نے بھی اس کو نکارا نہیں، انہوں نے کہا کہ کل آؤ، انہوں نے تو ایک اچھا سا مشورہ دیا کہ بھائی سب کے سامنے بیعت لے لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگلے دن حکومت والے خود نہیں آئے تو ان کی کیا غلطی؟ پھر وہ چلے گئے مکہ۔ یہاں پہ پہلا حصہ ختم ہوتا ہے واقعی کربلا کا، کہ جب حسین رضی اللہ مدینہ میں تھے۔ اب مکہ میں کیا ہوتا ہے دیکھیے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں آئے تو مکہ میں آنے کے بعد یہ لوگوں نے افواہ اڑا دی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے وہ مکہ آئے ہیں۔ یہ بھی محض ایک گپ ہے، اس کی کوئی صداقت نہیں۔ یاد رہے کہ تاریخ کے کوڑ کباڑ میں کوئی بات کتنی ہی مشہور کیوں نہ ہو، اگر حقیقت کے خلاف ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب بتائیے ایک چیز کتنی مشہور ہے کہ معاویہ رضی اللہ کی والدہ نے ہند نے وحشی کو بھیج کے حمزہ رضی اللہ کو شہید کروایا، بعد میں کلیجہ چبایا۔ کتنی مشہور بات ہے بھائی، تاریخ کی کتابوں میں، حتیٰ کہ ریق المکتوم میں بھی لکھا ہوا ہے۔ ارے سالہ فلم میں کہاں نہیں ہو، بتاؤ، بچے کی زبان پر ہے۔ مسلمان تو ہے نا، غیر مسلم بھی اس واقعے کو جانتا ہے، اتنا مشہور کر رکھا ہے اس کو، لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے۔ سچائی کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ حدیث نمبر جا کے آپ کھول کے دیکھ لیجیے، صحیح بخاری کی باقاعدہ حدیث نمبر
4072 صحیح بخاری کی روایت ہے. اس میں وحشی سے پوچھا گیا جو قاتل حمزہ تھا، کیا کہا گیا؟ کہا کہ الا تخبرنا بقتل حمزہ، کہ وحشی بتا تم نے حمزہ کو کیسے قتل کیا. بخاری کی روایت ہے. تو وحشی کیا کہتا ہے؟ قال علی مولایا جبیر بن مطیم، میرے آقا جبیر بن مطیم نے مجھ سے کہا ان قتلت حمزہ بعمی فانت حر، کہ اے وحشی اگر تو میرے چچا کے بدلے میں، چچا کون؟ ان کے چچا جنگ بدر میں حمزہ نے مارا تھے. یہ جبیر بن مطیم کی بات ہو رہی، معاویہ کی پریوار کی بات نہیں ہو رہی. جبیر بن مطیم کے چچا کو قتل کیا تھا کس نے؟ حمزہ نے، جنگ بدر میں. تو جبیر بن مطیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے غلام، یہ وحشی ہند کا غلام نہیں، معاویہ کی فیملی کا غلام نہیں، یہ جبیر بن مطیم کا غلام ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو وحشی کہتا ہے کہ میرے آقا یعنی میرے مالک نے کہا کہ وحشی اگر تو حمزہ کو مار دے تو آزاد ہے. تو وحشی کہتا ہے پھر میں گیا، میں نے حمزہ کو قتل کر دیا. یہ بات کہاں ہے؟ بخاری میں. اور تاریخ کا کوڑ کباڑ کیا کہتا ہے؟ وہ ہند نے بھیجا، جا کے کلیجہ چبایا. ہم ایسی تاریخی خرافات پہ ایمان رکھیں گے؟ صحیح بخاری کی روایت کی ہوتی ہوئی. تو یہ تاریخی خرافات سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ بھی ساری تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حسین مخالف تھے، پھر کیسے وہ بات غلط ہو سکتی؟ جیسے یہ غلط ہو سکتی ہے کہ کلیجہ چبانے والی بات ہے. اور یہ کہ ہند نے بھیجا، اتنا بڑا جھوٹ. بخاری کی روایت کہتی، خود قاتل خود اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ مجھے جبیر بن مطیم نے بھیجا تھا مارنے کے لیے. اور بخاری جیسی کتاب میں یہ روایت موجود ہے، پھر بھی آنکھیں بند کر کے گالیاں دیتے ہیں بنو امیہ کو کہ ان لوگوں نے مروایا حمزہ رضی اللہ عنہ کو. نا تو جیسے یہ گپ لوگوں نے پھیلا دیا، ایسے واقعی کربلا کے تعلق سے بھی سب گپ پھیلاتی ہے. بہرحال جب مکہ آئے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر کیا کیے؟ وہ عراق سے خطوط آنے لگے، لیٹر آنے لگے کہ آپ یہاں پہ آ جائیے، ہم آپ کو خلیفہ بنا دیں گے، یزید کو نہیں مانیں گے. اس طرح کے خطوط آنے لگے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ آئے تو یہ جب حالات دیکھا انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ ہم کو یہاں پہ نہیں رکنا چاہیے مکہ میں. کیونکہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث تھی، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس مکہ میں ایک شخص کے ذریعے سے یہاں کی حرمت پامال ہو. کہا کہ ان هذا الحرم یستحل برجل، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مکہ کی حرمت کو ایک آدمی پامال کرے گا. اگر میں یہاں زیادہ دیر رکا تو ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے کوئی یہاں ہنگامہ ہو جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی کہ ایک آدمی کی وجہ سے مکہ میں ایسا ہو جائے گا، کہیں میری وجہ سے وہ نہ ہو جائے، یعنی وہ مصیبت میرے اوپر نہ آ جائے، اس لیے میں یہاں نہیں رک سکتا مکہ میں. پھر چونکہ یہ سارا فتنہ فساد یہاں سے عراق سے ہو رہا تھا، ان کو بلا رہے تھے، تو حسین رضی اللہ عنہ نے پلان کیا کہ وہاں پہ چلتے، وہاں جاتے. کس لیے؟ خلیفہ بننے کے لیے نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ بننے کے لیے جانا چاہتا. کیونکہ بار بار خطوط آ رہے تھے، بات چیت ان کا یہ تھا کہ ڈائریکٹ وہیں جاتے ہیں، وہیں شفٹ ہو جاتے ہیں، اور جو بھی بات چیت ہوگی ڈائریکٹ بیچ میں خطوط آتے جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا افواہ پھیلے گی، کیا کیا معاملے، کیا کیا کہانیاں لوگ بنائیں گے. اس سے بہتر ہے کہ اگر کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے ڈائریکٹ بات کرے، کیا مسئلہ ہے. تو حقیقت میں یہ کوفہ میں یعنی مدینہ میں رہتے تھے، مکہ آئے، اب ان کا پلان یہ تھا کہ ہم جا کے کوفہ میں وہیں رک جاتے ہیں، وہیں بس جاتے ہیں، تاکہ جس کو بھی ہم سے بات کرنی ہے ڈائریکٹ بات کرے، اور یہ سب معاملات نہ آئے خط و کتابت کے، اور یہ کسی طرح کی کوئی بدنظمی انتشار نہ پھیلے. اب انہوں نے پلان کر لیا کہ ہم کو جانا ہے کہاں؟ کوفہ. تو اہل بیت میں سے ایک بڑے بزرگ صحابی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتا چلا تو وہ آئے حسین رضی اللہ کے پاس. یہ صحیح روایت ہے المعجم الکبیر طبرانی کی، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ صحیح روایت ہے. کیا کہا انہوں نے؟ کہتے ہیں جاءنی حسین یستشیرنی فی الخروج الی ما ہاہنا یعنی العراق. ابن عباس کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور مشورہ نے لگے کہ میں عراق جانا چاہتا ہوں. تو فقلت، تو میں نے کیا کہا؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ لولا یزر بی و بکا لشبست یدی فی شعری کا. کہا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ مجھے غلط کہیں گے
مجھے اور آپ کو برا بھلا کہیں گے تو میں آپ کے بال پکڑ لیتا، جانے نہیں دیتا. یعنی آپ کو آپ اپنے ہاتھوں سے آپ کا بال پکڑ کے یہیں کھڑا کر دیتا، میں ہلنے نہیں دیتا آپ کو. آپ مت جاؤ عراق. بلکہ انہوں نے کہا کہ این تخرج، کہاں جا رہے ہو؟ الی قوم قتلوا اباکا وطعنوا اخاکا. اے حسین کہاں جا رہے ہو؟ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے، تمہارے بھائی یعنی حسن کو خنجر مارا ہے. ان غداروں کے پاس جا رہے ہو جو تمہارے پریوار کے ہتھیاریں ہیں، ان کے پاس آپ کیسے جا سکتے ہو؟ تو حسین رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پیارے ہیں. حسین رضی اللہ عنہ بھی جانتے تھے یہ ہتھیارے ہیں اہل بیت کے. ابن عباس ایک طرح، لیکن جملہ کیا کہا؟ کہا کہ ان هذا الحرم یستحل برجل، کہ ایک آدمی کے ذریعے یہ مدینہ، جو مکہ ہے، اس کی حرمت پامال ہوئی، اور وہ آدمی میں نہیں بننا چاہتا. وَلَا أَنْ أُقْتَلَ فِي أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، اگر میں کسی اور سرزمین پر قتل کیا جاؤں تو یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ یہاں پہ کوئی مجھے قتل کر دے. کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ قتل ہونے کا ڈر کس سے تھا؟ کہ مکہ کا حاکم ان کو مار دے گا. ارے بھائی عراق میں بھی تو یزید کا حاکم ہے، کوئی اور ہے وہاں پہ کیا؟ وہاں بھی حکومت یزید کی ہے. اگر حکومت مارنا چاہے تو مکہ میں بھی مار سکتی ہے، مدینہ بھی مار سکتی ہے، کہیں بھی. آپ پورا حکومت ان کا ہے، فوج ان کے ہاتھ میں ہے، ایک اشارے بھی کہیں بھی آپ کو مار سکتے ہیں. تو لیکن حسین رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں کہ میرے حوالے سے یہ خط و کتابت ہو رہا ہے، کوئی ہنگامہ برپا ہو سکتا ہے اگر یہاں پہ، کیونکہ ان کے پریوار کو شہید کیا گیا. کس کو؟ علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، حسن کو خنجر مارا گیا. تو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی جو ہمارے پریوار کے ساتھ ہوا اگر میرے ساتھ ہوا اور یہاں پہ ہو گیا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اگر میرے ساتھ کچھ ہونا ہے تو کہیں اور ہو، مکہ مدینہ میں نہ ہو. یہ مقدر سرزمین اس خون خرابے سے پاک رہے. انہوں نے مدینہ اور مکہ کی آبرو بچانے کے لیے ارادہ کیا کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، تاکہ اگر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو مدینہ سیف رہے، مکہ سیف رہے. اس نیک نیتی سے انہوں نے سوچا کہ عراق ہی چلے جاتے ہیں، جہاں سے یہ ساری فتنے اٹھ رہے ہیں، جہاں سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے وہ لوگ اپنا احترام کریں، ہو سکتا ہے یہ سارے معاملات نہ ہو. بہرحال اتنا صرف انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہاں کی حرمت پامال ہو، اس لیے میں عراق جانا چاہتا ہوں. تو جب یہ انہوں نے کہا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سن کر مجھے تسلی ہوئی، جو میں روک رہا تھا ان کو، پھر میں نے روکنا بند کر دیا. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ارادہ کر دیا کہ اب نکلنا ہے، لیکن نکلنے سے پہلے چونکہ اتنے لوگوں، بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا، صرف عبداللہ بن عباس نہیں ہے، بعض روایتوں میں تو عبداللہ بن زبیر نے بھی روکا. مطلب 4-5 صحابہ تھے، مطلب کسی نے بھی تائید نہیں کیا. اب یہ سوچ لیجیے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ نکلے، لیکن اور صحابہ تو جانے دیجیے، اہل بیت میں سے بھی کوئی تائید نہیں کر رہا تھا کہ آپ جائیں وہاں پہ. محمد بن حنفیہ نہیں تائید کر رہے تھے، کسی کی تائید نہیں آ سکتی. ان کا جو اپنی فیملی تھی خاص، ان کو لے کے جا رہے تھے. پھر بھی تسلی کے لیے انہوں نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، کہا جاؤ اور وہاں سے رپورٹ کرو کہ میں وہاں آ سکتا کہ نہیں آ سکتا. مسلم بن عقیل گئے، وہاں سے رپورٹ کر دیا کہ آپ آ سکتے ہیں. پھر یہ نکل گئے، مکہ سے نکل گئے. یہاں پہ یہ دوسرا واقعہ، دوسرا پارٹ ختم ہوتا ہے واقعہ کربلا کا، کہ مکہ میں جو کچھ تھے یہ ہوا، اس کے بعد آپ نکل گئے. کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ. اب یہ تیسرا پارٹ شروع ہو رہا ہے کہ جب حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، کوفہ کی طرف جا رہے ہیں. کیا مقصد ہے میں آپ کو کلیئر کر چکا کہ حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں صرف اتنا صحیح سندوں کی روشنی میں کہہ سکتے کہ وہ کوفہ آباد ہونے کے لیے جا رہے تھے، وہاں رہنے کے لیے جا رہے تھے، وہاں وہ شفٹ ہو رہے تھے. بس اس کے علاوہ کوئی بھی بات آدمی جو کرتا ہے وہ اپنے من سے کرتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے نہیں جہاد کرنے جا رہے تھے، تختہ پلٹنے جا رہے، ساری باتیں جھوٹی ہیں. ایسا کچھ نہیں کہا حسین رضی اللہ عنہ نے، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ہمدردی تھی ان کی، یعنی امت کی اجتماعیت چاہتے تھے، وہ خیر خواہی چاہتے تھے. لیکن یہ ساری باتیں کیا صحیح سندوں سے نہیں. لیکن اتنی بات کنفرم ہے صحیح سند کے ساتھ، طبرانی کی روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، کہ وہ یہ کہہ چکے کہ مجھے اب وہاں جا کے رہنا ہے. یہ بس ثابت ہے. تو صرف اتنا ہے کہ وہ کوفہ جا رہے تھے کہ وہاں جا کے رہیں گے، لیکن وہاں رہنے کے بعد ان کو کیا کرنا ہے یہ پلان انہوں نے کسی کو نہیں بتایا، نہ کوئی اسٹیٹمنٹ. یہ لوگوں کے اپنے اندازے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کہا.
اب وہ نکل پڑے، لیکن تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ ان کو خبر آئی کہ مسلم بن عقیل کو کوفہ میں مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ یہ تاریخی روایتوں میں، تو تاریخی روایتیں کہتی ہیں کہ حسرت نے کہا کہ اب ہم آگے نہیں جائیں گے، لیکن وہ مسلم بن عقیل کے بھی جو خاندان والے تھے انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمارا آدمی مارا گیا، ہم کیسے پیچھے ہٹیں گے، چل کے بدلہ لیں گے، کس نے مارا، کیوں مارا۔ تو حسین زنوں نے کہا کہ ٹھیک چلو، ظاہر سی بات ہے کہ حسین زنوں کے اشارے پہ گئے تھے وہ، تو وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتے تھے۔ لیکن مکہ سے نکل کے تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ حسین زنوں نے اپنا وہ ارادہ بھی ترک کر دیا کہ وہاں نہیں جانا ہے، جو لوگ سمجھا رہے تھے وہی صحیح تھے، لیکن ابھی تو معاملہ پھنس گیا تھا نا، کہ ایک آدمی مارا گیا وہاں پہ اور اس کے پریوار والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آدمی مارا گیا اور آپ پیچھے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو حسین زنوں کے پاس بھی کیا جواب تھا، کچھ نہیں، ٹھیک ہے چلو آگے بڑھے۔ تھوڑی دور اور پہنچے تو ایک صحیح روایت ہم کو ملتی ہے تاریخ طبری کی، بالکل سند صحیح اس کی، اس میں یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دور آگے گئے تو کچھ لوگ حتی لقی الاعراب، تو وہاں کے اس علاقے کے یعنی کوفہ کے آس پاس رہنے والے کچھ لوگ آ رہے تھے، ان کو ملے، تو حسین رضی اللہ نے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، آگے کی کیا خبر ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ابن زیاد نے تو پورا راستہ لاک کر کے رکھا ہے، یعنی کوفہ میں نہ کوئی انٹر ہو سکتا، نہ وہاں کا آدمی باہر جا سکتا، جیسے ہمارے یہاں لاک ڈاؤن لگا تھا جب، تو ابن زیاد نے اس کو پوری طرح سے لاک کر دیا ہے، نہ باہر کا کوئی آدمی انٹری مار سکتا، نہ اندر کا آدمی باہر جانے دے رہے۔ تو خود ان لوگوں کو بھی اس سے زیادہ خبر نہیں تھی، وہ کیا کہتے ہیں کہ واللہ لا ندری غیر اللہ نستطیع ان نلج ولا نخرج، ان دیہاتیوں نے کہا کہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا کہ ہم نہ انٹر ہو سکتے نہ اندر کے لوگ باہر آ سکتے، اس سے زیادہ ہمارے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے۔ تو یہ خبر سننے کے بعد حسین رضی اللہ عنہ کا سفر جو جا رہا تھا کوفہ کی طرف، وہ سمجھ گئے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی مکہ سے نکلنے کے بعد بھی حالات ان کے مطلب انہوں نے خیال بدلا، لیکن پریوار نے اصرار کیا چلو آگے بڑھے، لیکن جب قریب پہنچ کے یہ خبر آ رہی ہے کہ بھئی وہ تو پوری طرح سے لاک ڈاؤن لگا کے رکھا ہوا ہے، ابن زیاد پوری طرح سے اس نے لاک کر کے رکھا ہوا ہے، تو یہ حالات بہت سنگین دکھ رہے ہیں۔ تو حسین نے کہا کہ اب ٹھیک نہیں ادھر جانا، اب اتنی غلط فہمیاں پھیل چکی ہیں، اتنی افواہیں پھیل چکی ہیں کہ اب ایک ہی راستہ ہے کہ ڈائریکٹ مرکزی خلافت پر چلو، کہاں؟ دمشق، یزید کے پاس، یہاں سے انہوں نے راستہ بدل دیا۔ اس واقعے کا یہ تیسرا حصہ یہاں ختم ہوتا، کوفہ کے سفر یہیں تک تھا، بس یہاں سے یہ سفر ختم ہوتا ہے، یہاں سے قافلہ مڑ جاتا ہے ڈائریکٹ دمشق کی طرف۔ چنانچہ روایت میں کیا ہے، اسی روایت میں فَانْطَلَقَ يَسِيرُ نَحْوَ طَرِيقِ الشَّامِ نَحْوَ یزید، یہ صحیح روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے، کہ یہ ساری چیزیں سننے کے بعد حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب ہم کوفہ نہیں جائیں گے، اب ہم چلیں گے شام، جہاں خلافت ہے، جہاں یزید ہے، نحو یزید، ہم ڈائریکٹ یزید کے پاس جا کے ہم اس کو اپنا اسٹیٹمنٹ دیں گے، بیان دیں گے، ہمارے تعلق سے جو بھی یزید کے پاس جانے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے تعلق سے جو باتیں چل رہی ہیں، ہم ڈائریکٹ جب یزید سے بات کریں گے تو ساری بدگمانی اور ساری یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ اب یہ تیسرا حصہ ختم ہے، چوتھا حصہ شروع ہے کہ آپ دمشق کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ سفر زیادہ دیر تک نہیں چل سکا، کیونکہ ابن زیاد کے جو آدمی تھے اس نے دوڑا رکھا تھا چاروں طرف پوری سرحد کی طرف کہ یہ قافلہ جہاں بھی دکھے فوراً ان کو گھیر لو۔ کیوں؟ کیونکہ ابن زیاد کو پتا تھا کہ یہ حکومت کا، اس کے پاس جو انفارمیشن تھی کہ یہ حکومت کا تختہ پلٹنے چاہتے، خود عراق کے اندر بھی یہ سب باتیں چل رہی تھی، اور اسی وجہ سے اس نے مسلم بن عقیل کا قتل کروایا تھا۔ یہ بھی بیچ میں ایک واقعہ ہے اس کے اندر، اس کی بڑی تفصیلات میں جاؤں گا تو سارا وقت اسی میں ختم ہو جائے گا، بس ان شارٹ اتنا سمجھیے کہ عراقیوں نے ابن زیاد کو قتل کرنے کی سازش کی اور مسلم بن عقیل کو لگایا کہ تم مارو، لیکن مسلم بن عقیل نے نہیں مارا، پھر مسلم بن عقیل کو لے کے جا کے جو ہے گورنر ہاؤس پہ حملہ کر دیا۔ گورنر ہاؤس ہے، اس پہ جا کے حملہ کرو گے کوئی چھوڑے گا؟ پھر اس نے قتل کروا دیا جو اس میں پکڑے گئے۔
یہ معاملہ ہے. اس کے بعد اس نے دوڑا دیا, سب لوگوں کو دیکھ لیا کہ بغاوت اٹھ رہی ہے. ابن زیاد نے دیکھا کہ یہ بغاوت ہو رہی ہے, اور اس معاملے میں بھی یزید کو لان تان کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے یہاں پہلے صحابی تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ, ان کو ہٹا کے یزید نے اس بن زیاد کو بھیجا. ہمیں کوئی بتائے کہ کیا برا کیا, سیدھے سادے صحابی تھے, وہ اتنا سخت قدم نہیں اٹھاتے تو نتیجہ کیا ہوتا, بغاوت ہوتی. بھائی خود علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہی کیا, قیس بن سعد بن عبادہ کو ہٹا دیا مصر سے. کس کو بھیجا؟ ایسے لوگوں کو بھیجا جو ابن زیاد ان کے گناہوں کے سامنے اس کا گناہ کچھ بھی نہیں ہے. ابن زیاد سے سینکڑوں بڑے جرائم ان لوگوں کے ہیں. کس کے؟ مالک اشتر کے, محمد بن ابی بکر کے. ابن زیاد کا تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے کس سے پہلے کسی صحابی کو مارا ہو, کوئی ریکارڈ نہیں ہے. عراق پر جب نعمان بن بشیر کو ہٹا کے جب بھیجا ابن زیاد کو, تو اس ٹائم تک ابن زیاد کے ریکارڈ میں ایسی کوئی بات درج نہیں. اب باہر سے جو خطرہ آ رہا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کا جو پریوار آ رہا تھا, صرف حسین کا قافلہ نہیں تھا بھائی, یہ کوفی لوگ بھی جا کے مل گئے تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 60 لوگ تھے. ارے بھائی کچھ افراد تھے اہل بیت کے, اور 60 یہ کوفی گئے تھے دنگائی ان کو ریسیو کرنے, کہا کہ آتے ہیں مل کے حملہ کریں گے. ان لوگوں کے لیے ابن زیاد نے آدمی دوڑا دیے تھے قافلے. اس کو حسین رضی اللہ سے کوئی دشمنی نہیں تھی, لیکن حسین رضی اللہ کا نام استعمال کر کے, ان پریوار کا نام استعمال کر کے جو آتنک مچانا چاہتے تھے, اس کو تو کسی قیمت میں معاف نہیں کر سکتا تھا ابن زیاد. تو دوڑا دیا آدمی. تو اب یہ قافلہ جب دمشق جا رہا تھا ڈائریکٹ یزید کے پاس, تو یہ آگے زیادہ دور نہیں بڑھ سکا. کیوں نہیں بڑھ سکا بھائی؟ یہاں ایسا نہیں کہ حکومت کے لوگ آ کے روک لیے, یہ ان کے ساتھ جو کوفی لوگ تھے وہ خود نہیں چاہتے تھے یہ جائیں یزید کے پاس. جو ان سے محبت کا دم بھر رہے تھے, جب حسین رضی اللہ کا یہ فیصلہ دیکھا کہ تو ڈائریکٹ یزید کے پاس جا رہے ہیں, ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو گیا, تو انہوں نے آگے نہیں بڑھنے دیا حسین رضی اللہ کو. پھر تھوڑی دیر وہ چلتے رہے کسی طرح چلتے, یہاں تک کہ کربلا تک پہنچے. تو وہاں پہ ابن زیاد کی فوج کے لوگ آ کے پہنچ گئے, وہاں پہ قافلے کو روک دیا گیا اور وہاں بات چیت ہونے لگی. ٹھیک ہے, کربلا میں پہنچے. یہ اس واقعے کا 5واں حصہ ہے. یعنی اب دمشق کا جو سفر جا رہا تھا وہ سفر بھی رک گیا. جو مقام کربلا ہے وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا, قافلے کو روک دیا گیا. اب یہاں کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. جی اس واقعے کا 5واں حصہ ہے کہ جب کربلا پہنچے تو کیا ہوا. اچھا اس لوکیشن کو بھی جان لیجئے. یہ کربلا کوفہ اور دمشق کے بیچ میں آتا ہے. مکہ سے آپ کوفہ جائیں گے تو بیچ میں کربلا آتا ہی نہیں. یہ بات بہت سارے لوگوں نے کہی, ہم نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے. تو پڑوس کا ایک تبلیغی ہے نا, کیا نام اس کا, تبلیغی ہے بندہ, کیا نام اس کا, وہ نقشہ دکھا رہا تھا گوگل کا, کیا نام ہے جو تبلیغ کرتا ہے پڑوس کا, طارق جمیل ایسے کچھ نام ہے نا اس کا. طارق جمیل موسونی تبلیغی کہاں, وہ تو مفتی ہے. طارق جمیل نام ہے نا اس کا. وہ ایک گوگل پر میپ دکھا رہا ہے, میں نے اس کی تقریر دیکھا, میپ دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کوفہ جاتے ہوئے نہیں پڑتا, دیکھو بیچ میں پڑ رہا کربلا. وہ کہاں سے میپ دکھا رہا ہے بتا, مدینہ سے دکھا رہا ہے. جبکہ یہ قافلہ کہاں سے چلا, مکہ سے کوفہ گیا. خود دوسرے روٹ سے دکھا رہا ہے, اور وہ بھی میپ آج کے زمانے کا, اس زمانے کا راستہ الگ تھا. وہ تو میپ آج کا روٹ دکھائے گا نا بھائی. تو اتنے احمق لوگ ہیں دنیا بھر میں تبلیغ کرنے, اور نقشہ دکھا رہے ہیں, مطلب ٹیکنیکل چیز دکھا رہے ہیں. اتنا ہی پتا ہے کہ اس زمانے کے روٹ کیا تھا, آج کا روٹ کیا ہے, اور وہ بھی کہاں سے جو ہے پن کر رہا ہے, مدینہ سے وہاں. اور جبکہ آپ مکہ سے کرو گے, آپ خود موبائل پہ چیک کر کے دیکھ لو, آپ مکہ سے کوفہ آپ پن کرو, کربلا نہیں آئے گا بیچ میں. وہ کربلا کوفہ سے دمشق کے راستے میں آئے گا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسینی قافلہ کربلا کیسے پہنچ گیا؟ اسی لیے پہنچا کیونکہ اسے کوفہ نہیں جانا تھا, اسے یزید کے پاس جانا تھا. وہ کوفیوں سے زیادہ اعتماد ان کو یزید پہ تھا, اس لیے قافلہ یزید کے پاس جانا چاہتا تھا. بہرحال جب یہاں روک لیا گیا تو ہوا کیا؟ یہاں روک لیا گیا تو صحیح روایت ہے, طبری کی بالکل صحیح روایت ہے, ناشدہم الحسین اللہ والاسلام ان یسیروہ الی امیر المؤمنین یزید فیضع یدہ فی یدہ.